اس ہفتے صومالیہ کے ساحل سے کم از کم 3 جہازوں کو ہائی جیکنگ میں نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بارے میں تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ یہ ہارن آف افریقہ کے گرد ماضی کی بحری قزاقی کا دوبارہ کھیل ہے۔ یہ علاقہ 2000 کی دہائی کے اوائل سے وسط تک بحری قزاقی کے لیے دنیا کا سب سے بدنام زمانہ ہاٹ سپاٹ تھا، جس میں ایک بین الاقوامی بحری اتحاد نے بالآخر عالمی جہاز رانی کو لاحق خطرے کو ختم کر دیا۔ غزہ سٹی، غزہ کی پٹی، ایک تباہ شدہ عمارت کے ملبے کے اوپر ابراہیم ابو لیش پتھروں اور منہدم چھتوں کو صاف کرنے میں مصروف ہے تاکہ بلڈوزر کے لیے راستہ تیار کیا جا سکے جو عمارت کے باقیات کو ہٹا دے گا۔ ابراہیم 24 سال اپنے دن کا آغاز صبح کے اوائل میں کرتا ہے اور شام تک کام کرتا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے دوران تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ صاف کرنے والی ایک مقامی ٹھیکیدار کمپنی کے ساتھ مزدور کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایک کمپیوٹر وار گیم کی یاد دلانے والے ایک منظر میں 3 جنگی تھکے ہوئے سپاہی سفید برف کی چھلاورن میں ملبوس ایک جنگ زدہ گلی سے اپنے ہاتھ سر پر اٹھائے ہوئے نکلتے ہیں۔ وہ نیچے جگ جاتے ہیں۔ ان پر دھماکے کیے جانے کے احکامات کے بعد خوف اور صدمہ ان کے چہروں پر چھا جاتا ہے جب وہ ایک نام نہاد زمینی روبوٹ پر نصب مشین گن کے بیرل کو دیکھتے ہیں۔ روس نے گزشتہ 4 گھنٹوں سے یوکرین پر شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے کئی جمعرات کو رات گئے اور جمعہ کی صبح سویرے آئے۔ کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ علاقائی گورنر اولیا کیپمر نے جمعہ کی صبح کہا کہ روسی ڈرون حملے نے یوکرین کے جنوبی اوڈیسا علاقے میں بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کو راتوں رات نقصان پہنچایا اور بحیرہ اسود کے بندرگاہی شہر اوڈیسا میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ عالمی مصنوعی ذہانت کی مارکیٹنگ کی صنعت تیزی سے توسیع کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ نئے تخمینوں کے ساتھ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شعبہ 2030 تک سالانہ آمدنی میں 200 بلین اور شاید 2030 تک 300 بلین پیدا کر سکتا ہے۔ کوبیسی لیٹر نے آج ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ اے مارکیٹنگ کا شعبہ 2015 اور 2030 کے درمیان 15% سے زیادہ کی کمپاؤنڈ سالانہ گروتھ ریٹ سکتا ہے، کیونکہ تمام کاروباروں میں آٹومیشن گروتھ ریٹ سے ترقی کر سکتا ہے اور ذہین فیصلہ سازی کے نظام کو تیزی سے اپنانے کی وجہ سے۔ اسلام آباد کے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے رات گئے کی گئی کارروائی جو دارالحکومت کے سب سے مہنگے رہائشی ریل اسٹیٹ پروجیکٹس میں سے ایک ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر رپورٹ کی گئی ہے، کیونکہ حکام گھر گھر گئے اور مکینوں سے عمارت خالی کرنے کو کہا۔ ایک مقامی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ مبینہ طور پر یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے اربوں روپے کے ڈیفالٹ پر ہائی رائز پروجیکٹ کی لیز منسوخ کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ وفاقی حکومت نے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اضافے کے بعد تیل کے درآمدی بل کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کو الیکٹرک بائک فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہل شرکاء میں صافہ شو الیکٹرک بائکس تقسیم کی جائیں گی۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی تجویز فی الحال وزیر آفس میں حتمی منظوری کے منتظر ہے۔ ایک 100 سالہ بچہ جو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے سڑک پر کتابیں بیچتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن فیس 7 راولپنڈی میں ایک مشہور آئس کریم پارلر کیمپلے کے رکن نے جاری گرم موسم میں برف مانگنے پر مبینہ طور پر حملہ کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹرز کے مطابق لڑکا سویٹ کریم کی برانچ گیا تھا اور درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہونے پر برف کی درخواست کی تھی۔ درخواست پر عملے کے ایک رکن کے ساتھ مبینہ طور پر جھگڑا ہوا۔ پشاور، خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں فتح خیل پولیس چوکی کے قریب منڈان تھانے کی حدود میں واقع کنگر جان بہادر کے مقام پر عسکریت پسندوں نے ایک بختر بند پولیس کی گاڑی کو راکٹ اور سنائپر حملے سے نشانہ بنایا، جس میں ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ حملہ اس وقت ہوا جب گاڑی معمول کی گشت پر تھی۔ اسلام آباد، ورلڈ پریس فریڈم ڈے سے قبل شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق 2020 کے بعد سے خواتین صحافیوں کے خلاف آن لائن تشدد کی رپورٹس دوگنی ہو گئی ہیں، جس کے ان کی صحت اور تندرستی پر سنگین اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی خواتین اور شراکت داروں کی رپورٹ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کس طرح مصنوعی ذہانت کے دور میں عوامی زندگی میں خواتین کو نشانہ بنانے والا آن لائن تشدد تیزی سے تکنیکی طور پر جدید ترین جارحانہ نقصان دہ ہوتا جا رہا ہے۔ پورے خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے تجارتی انتباہات کے ساتھ تشدد جاری ہے۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ایرانی بندرگاہوں کے امریکی بحری محاصرے کو فوجی کارروائیوں میں توسیع قرار دیا ہے۔
جو کہ ناقابل برداشت ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن کو جنگ دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف مٹھی بھر لوگ ہی جاری مذاکرات کی تفصیلات جانتے ہیں۔ منیسوٹا ٹمبرولفز نے نکولا جوکچ کے ڈینور نگٹس کو ختم کر دیا، جبکہ نیویارک نکس نے NBA پلے آف کی تاریخ میں سب سے زیادہ غالب ڈسپلے پیش کرتے ہوئے اٹلانٹا کو بڑھنے کے لیے تباہ کر دیا، اور بڑھتے ہوئے سکسرز نے ایک بار پھر سے آنے والے سیلٹکس کو شکست دے کر فیصلہ کن گیم سازی کو مجبور کیا۔ چھٹی سیڈٹ مینیسوٹا جمعرات کو 10-2 کی جیت مکمل کرنے کے بعد ویسٹرن کانفرنس سیمی فائنل میں سان انطونیو اسپرز کے ساتھ تیسری سیڈٹ ڈینور کو 4-2 سے اپس کرنے کے بعد کھیلے گی۔ پاکستان 2006 کی خصوصی 30 رپورٹ میں امریکی واچ لسٹ میں برقرار ہے، جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ امریکہ کے تجارتی شراکت دار حقوق دانش کا تحفظ اور نفاذ کیسے کرتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ تجارتی شراکت داروں کا جائزہ لیا اور اس سے زیادہ تجارتی شراکت داروں کا جائزہ لیا اور 50 ممالک کو ترجیحی یا واچ لسٹ میں رکھا۔ اس سال کی رپورٹ میں ویتنام کو واحد ترجیحی غیر ملکی ملک قرار دیا گیا تھا۔ اسپوٹیفائی نے جمعرات کو ایک نئے تصدیقی نظام کی نقاب کشائی کی جو سامعین کو انسانی موسیقاروں کو AI سے تیار کردہ مواد سے ممتاز کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ مصنوعی ذہانت پلیٹ فارمز کو سیلاب میں ڈال دیتی ہے۔ سویڈش اسٹریمنگ دیو نے کہا کہ اس کا ویریفائڈ بائی اسپوٹیفائی بھی جس پر سبجیکٹ مارک کا نشان لگایا گیا ہے، آرٹسٹ پروفائلز اور تلاش کے نتائج میں آنے والے ہفتوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ پروفائل کا جائزہ لیا گیا ہے، پر پورا اترتا ہے وہ صداقت۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جمعہ کے روز ایک اہم قانونی ڈیڈ لائن کا سامنا ہے جو ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کے مستقبل کا تعین کر سکتی ہے کہ وہ کانگریس کی منظوری کو نظر انداز کرنے کے لیے ایک متنازع قانونی تشریح پر انحصار کر سکتی ہے۔ ایونی سے شپتی کی جنگی طاقتوں کی قرارداد کے تحت ایک امریکی صدر کو کانگریس کو مطلع کرنے کے 66 دنوں کے اندر فوجی کارروائی ختم کرنی ہوگی، جب تک کہ قانون ساز آپریشن کی اجازت نہ دیں۔ یوم مئی کے سالانہ منانے کو مزدوروں کے حقوق کے لیے ریاست کے عزم کے بیانات سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کے بجائے یہ دیکھا جانا چاہیے کہ محنت کش عوام کے لیے مناسب اجرت اور کام کے حالات کے حصول میں قوم کس حد تک پیچھے ہے۔ فی الحال پاکستان میں بہت سے کارکنوں کو ملازمت کی عدم تحفظ، کام کی جگہوں پر حفاظتی خطرات اور ان کی معمولی اجرت سے زیادہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا پڑتا ہے، جسے بعض اوقات معمولی بہانوں سے بھی روکا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک میں زیادہ تر کارکنان غیر رسمی شعبے کا حصہ ہیں، جن میں سے صرف 2-3% افرادی قوت یونین میں ہے۔ یہ صورتحال زیادہ تر ٹائکونز اور کاروباری شخصیات کے لیے موزوں ہیں، کیونکہ وہ کارکنوں کی فلاح و بہبود کی قیمت پر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور UN ہیپاٹائٹ HIV کے وباؤں میں سے ایک ہے۔ دریائے اسنا WHO کی گلوبل سے بڑا تعاون کرنے والے ملک کے طور میں پاکستان کو ہیپاٹائٹس C کے عالمی بوجھ میں واحد سب سے بڑا تعاون کرنے والے ملک کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ کیا یہ دونوں حقائق اتفاقی ہیں؟ افسوس کی بات ہے، HIV اور ہیپاٹائٹس C دونوں سے پیدا ہونے والے انفیکشن ہے۔ جب متاثرہ خون انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو منتقل ہوتا ہے۔ دونوں جنسی رابطے کے ذریعے پھیل سکتے ہیں، اور دونوں اگر علاج نہ کیا جائے تو ممکنہ طور پر مہلک ہیں۔ وہ راستے جن سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں پاکستان کی صحت کی دیکھ بھال اور سماجی طریقوں میں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ہم اجتماعی مایوپیا کی ایک خطرناک شکل کا بھی شکار ہیں۔ جب میڈیا میں HIV کے پھیلنے کی خبر آتی ہے تو سا تازہ ترین ہے، ہمارے پاس فرار طور پر فٹ ہے، ہم ہائپر وینٹیلیٹ ہیں، ہم چھوڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں، ہم اس پیغامبر کو مارنا چاہتے ہیں جو برا پیغام لے کر آتا ہے، اور ہم لے کر آتا ہے اور ہم خاموشی سے اپنے دل میں خواہش کرتے ہیں، اور یہاں تے آپ کو اس تفصیل کے واپس آ جائے تاکہ ہم آرام کر سکیں۔ اگر آپ کو اس تفصیل کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے تو براہ کرم تونسا پر BBC کی دستاویزی فلم کے بعد صوبائی وزیر صحت کی پریس کانفرنس دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان بیماریوں پر قابو پا سکیں، ہمیں اس مایوپی کا علاج کرنا چاہیے، ہاں یا کہ مایوپیا کے کرنا چاہیے۔
ایک بار ریبلک ٹی وی کی ریل دیکھنے کی غلطی کی تھی اور اب میرا الگورتھم یہ ماننے سے انکاری ہے کہ میرا ارنم گوسوامی اور اس کے رات کے شور مچانے والے میلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حال ہی میں واقف تھیٹر میری ٹائم لائن پر واپس آ گیا ہے اور اس بار قیاس آرائیوں سے چلنے والا جیو پولیٹیکل تجزیہ خالص کامیڈی ہے، اور وہ بھی طنز کی تیز عقل نہیں بلکہ کامیڈین کیرو ٹاپ کے ساتھ مکمل پرفارمنس موڈ میں اس قسم کی کامیڈی ہے۔ یہ صرف اس میں ہے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بات چیت کے لیے پاکستان پہنچنے کے بجائے درمیانی پرواز سے واپس پلٹ جائیں گے، ایک اینکر نے ریل میں اعلان کیا۔ ایک اور سنجیدگی سے مطلع کرنے والے ناظرین نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں وینس کی سیکیورٹی کے لیے خوفزدہ تھے، پھر بھی ایک اور ارنب گوسوامی کو لفظی خرابی کے دہانے پر دکھایا گیا، جس نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کیسے کر سکتا ہے۔ اسلام آباد گورننس کی مسلسل ناکامیاں اور کمیونٹی سطح کے کمزور نظام موسمیاتی آفات کے لیے تیاری اور ان کا جواب دینے کی پاکستان کی صلاحیت کو مسلسل کمزور کر رہے ہیں، جس میں کمزور اضلاع میں طویل مدلچک پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تھنک ٹینک جناح انسٹیٹیوٹ کی طرف سے مرتب کردہ نتائج 2000 فنس کے تباہ کن سیلاب کے تناظر میں سامنے آئے ہیں، جس نے پورے اضلاع کو زیر آب کر دیا، لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا اور معاش کا صفایا کر دیا۔ برسوں کے پالیسی فریم ورک، ادارہ جاتی اصلاحات اور بین الاقوامی وعدوں کے باوجود تیاریوں میں اہم خلا کو سامنے لایا۔ رپورٹ میں دلیل دی گئی کہ رد عمل سے متعلق ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر انحصار موسمیاتی تناؤ کی شدت کے تناظر میں ناکافی ثابت ہوا ہے۔ اسلام آباد قومی احتساب بیورو نیب اسلام آباد کو دونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے 100 کنال کے سہولیاتی پلاٹ اور پبلک یوٹیلیٹی اراضی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کو منتقل کر دی۔ نیب کی مداخلت نے ریگولیٹری تعمیل میں دیرینہ خلا کو دور کیا، بشمول تاخیر سے منتقلی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر عوامی استعمال کے لیے مختص زمین کا غیر قانونی استعمال۔ کراچی ڈان میڈیا نے جمعرات کو ایک اعلان میں کہا کہ برید پاکستان انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس کا مقام ناگزیر حالات کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ کانفرنس، جو اصل میں 7 مئی کو اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں ہونی تھی، اسے سرینا ہوٹل اسلام آباد کے شیش محل ہال میں منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے جمعرات کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوئے اربوں روپے کے ڈیفالٹ کی وجہ سے مشہور فلک بوس امارت 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی لیز منسوخ کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے مسرز BNP پرائیویٹ لمیٹڈ اور فلیٹس کے قبضین کی جانب سے دائر اپیلوں پر فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد کی آزادی پر نظر رکھنے والے ادارے فریڈم نیٹ ورک نے کہا کہ ملک کے سائبر کرائم قوانین کا ہتھیار بنانا پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے لیے سب سے سنگین خطرات میں سے ایک ہے۔ اپنی رپورٹ میں ریگولیٹری ریپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن لیگل کنٹرول سے میڈیا اور صحافت کو کمزور کرتے ہیں، پیکا پاکستان میں میڈیا خوفناک کرائمز ایکٹ پیکا دوشڈاگ نے کہا کہ الیکٹرانک کا ماحول پیدا کیا ہے جہاں صحافی قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے سیلف سنسر کرنے پر مجبور۔ اوپن AI نے جمعرات کو کہا کہ گزشتہ ہفتے لانچ ہونے کے بعد سے بھارت چیٹ GPT جزدو زور کے لیے سب سے بڑے صارف کی بنیاد کے طور پر ابھرا ہے۔ تاہم ٹیک کرنچ کی طرف سے جائزہ لیا گیا فریق ثالث کا ڈیٹا زیادہ پیمائش شدہ عالمی رد عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں منتخب ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں تیز رفتار اضافے کے ساتھ مجموعی طور پر محدود ترقی ہوتی ہے۔ چیٹ GPT جزدو زور اوپن AI کا تازہ ترین امیج جنریشن اپ گریڈ زیادہ پیچیدہ پرامپٹس کو ہینڈل کرنے اور متعدد زبانوں میں درست متن سمیت تفصیلی بصری تیار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کمپنی کے ابتدائی نمونوں سے پتہ چلتا ہے کہ صارفین خاص طور پر ہندوستان میں اس کی سب سے بڑی مارکیٹ اسے ذاتی بصری بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے اوتار، اسٹائلائزڈ پورٹریٹ اور خیالی تھیم والی تصاویر۔ یوکرین پر مکمل حملے کے بعد پہلی بار روس کی واپسی پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان وینس بینالے کی پوری جیوری نے شاندار آڈ ایونٹ کے افتتاح سے صرف 9 دن قبل استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک مختصر بیان میں جیوری نے کہا کہ وہ اپنے سابقہ فیصلے کے مطابق کام کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی انعام کے لیے جن کے رہنماؤں پر فی الحال انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات ہیں، یعنی روس اور اسرائیل پر غور نہ کریں۔
जमरात को जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत कम अज कम 9 अफराद हलाक हो गए। वजारत सेहत ने कहा कि जंग बंदी के दूसरे हफ्ते में भी तशद्दुद जारी है। वजारत ने बताया कि हमले, जिनके बारे में इसराइल का कहना था कि हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था, में 30 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 8 बच्चे और 7 खवातीन शामिल थीं। आबनाए और टोर्स जजीरे के क़ारीन के लिए इंतबाह। ये मजमून किसी ऐसे शख्स के हवाले पर मुश्तमिल है जो मर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के एक हस्पताल के बाहर तशद्दुद हुआ है, जहां 5 साला बच्ची को कत्ल करने वाले मुश्तबा शख्स का इलाज किया जा रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अपनी सबसे बड़ी मुमकिना बैरून मुल्क मार्केट से बाहर है, लेकिन बीच चीनी ईवी बेहमत का कहना है कि इसे महदूद करने वाली रुकावटें और अमरीकी सार्फिन की तरफ से दीगर चीनी कारसाज उसे सनत में इस आला मकाम को बरकरार रखने से नहीं रोकेंगे जो लोगों के गाड़ी चलाने के तरीके को तब्दील करती है। म्यांमार की जेर हिरासत साबिक रहनुमा आंग सान सूची को घर में नजर बंद किया जाना है। सरकारी मीडिया ने जमारात को रिपोर्ट किया। फौज की जानिब से नोबेल इनाम याफ्ता को जेल में डाली जाने वाली स्वेलिन हुकूमत को माजूल करने के 5 साल से जायद अरसे बाद 89 साला सूची को जनता ने तब से हिरासत में ले रखा है और उनका ठिकाना एक महल खाना जंगी के दरमियान वाजे नहीं है, जो फरवरी 2001 की बगावत के बगाव नतीजे में शुरू हुई थी, जिसने जुनूब मशरकी एशियाई मुल्क के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया था। स्कीओ एक 2020 कॉम्बिनेटर अलम, जिसकी बुनियाद खुद बयान करदा कॉलेज छोड़ने वाले कैनन फ्रॉस्ट ने रखी थी, को हरीफ रिचार्ज ने हासिल कर लिया है। कंपनियों ने जमरात को ऐलान किया। स्कीओ और रिचार्ज दोनों ऐसी मसनूआत बनाते हैं जो ब्रांड्स के लिए सब्सक्रिप्शन की अदायगियों को संभालते हैं।